اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اور ان سے سوال کر اس بستی کے متعلق الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ جو کہ سمندر کے کنارے پر تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب کہ وہ حد سے بڑھتے تھے ہفتے کے دن کے متعلق اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ کہ جب ان کی مچھلیاں آتی تھیں یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن شرعا پانی کی سطح پر وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں آتی تھیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ اس طرح ہم ان کو جانچ رہے تھے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے کہ جو وہ نافرمانی کر رہے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے او معذبهم عذابا شدیدا یا جن کو وہ عذاب دینے والا ہے سخت عذاب قالوا انہوں نے کہا معذرة الی ربکم تمہارے رب کی طرف عذر کرنے کے لیے ولعلہم یتقون اور شاید کہ وہ ڈر جائیں فلما نسوا ما ذکروا بہ پس جب انہوں نے بھلا دیا اس کو کہ جو ان کو نصیحت کی گئی انجینا الذین ینہون عن السوء تو ہم نے ان کو نجات دی کہ جو برائی سے منع کر رہے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو بعذاب بئیس برے عذاب کے ساتھ بما كانوا يفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے فلما اتوا عما نهوا عنہ پھر جس وقت جس چیز سے ان کو روکا گیا اس میں وہ حد سے بڑھے اس میں انہوں نے زیادتی کی قلنا لهم كونوا قردة خاسئین تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ محترم احباب سورۃ النساء کے اندر اس واقعہ کا صرف ایک اشارہ ذکر ہوا مختصر سا سورہ نساء کی آیت نمبر 154 ہے صفحہ 93 ہے اس میں آیت کے درمیان یہ لفظ ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن سے متعلق
زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ سورۃ النساء کے اندر صرف یہ ایک معمولی اشارہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر تھوڑا سا اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو ان کو کہ جنہوں نے زیادتی کی، جو حد سے بڑے ہفتے کے دن کے معاملہ میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے ان کو عبرت بنایا اس دور والوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور پیچھے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اس واقعہ کو نصیحت بنایا۔ تو سورۃ النساء کے اندر صرف معمولی سا اشارہ، اور سورۃ البقرہ کے اندر تھوڑی سی تفصیل ذکر ہوئی ہے، اور یہاں سورہ اعراف کے اندر اس واقعہ کو تھوڑا زیادہ تفصیل سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور کا عام طور پر قرار دیا جاتا ہے، اور ایلا نام کی بستی بحیرہ کلزم کے کنارے پر تھی، جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سمندر کے کنارے پر ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ التی کانت حاضرۃ البحر۔ تو بحیرہ کلزم جو ہے، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وائے کی شکل کا ہے، اس کے اوپر کے دو شاخیں ہو جاتی ہیں اور نیچے سے اکٹھا ہے۔ اس کی یہ جو مشرقی شاخ ہے اس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، مغربی شاخ کو خلیج سویز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مشرقی شاخ ہے، اس سے مشرق کی سمت میں یہ سمندر کے کنارے پر کسی جگہ پر آباد تھے، کوہ طور اور مدین کے درمیان کے علاقہ میں۔ اور ایلا کے اس مقام پر اس وقت بھی جو ہے وہ ایک بڑی بندرگاہ جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پر قائم کی گئی ہے۔ تو یہ ایلا نام کی بستی جو ہے، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں ان کی یہ خرابی تھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے کسی قسم کا کام کرنا جو خاص طور پر معیشت کے حوالہ سے ہے تو وہ منع تھا۔ بائبل کی کتاب یرمیہ، اس کا 17واں باب ہے، آیت نمبر 21 سے عبارت یوں ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ، اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ، اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہوں اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور امراء داخل ہوں گے،
یہ داؤد جو ہے، یہ جو بائبل کا اردو ترجمہ ہے ہمارے پاس، تو اس کے اندر داؤد واو کے اوپر حمزہ کے ساتھ لکھا ہے، اور ہمارے عرف عام کے اندر بھی جو ہے داؤد عام طور پر لوگ بولتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ جو ہے وہ داود ہے، واو کے اوپر حمزہ کی بجائے واو کے اوپر الٹی پیش کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں داود کا لفظ ہی ذکر ہے۔ تو بہرحال چونکہ میں یہ اس وقت بائبل کی عبارت پڑھ رہا ہوں تو یہاں پر داؤد ہی لکھا ہوا ہے، تو اسی کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور امراء داخل ہوں گے، وہ اور ان کے امراء یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا، اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ اسی طرح بائبل کے اندر کتاب حزقیل اس کا 20واں باب ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے عبارت یوں ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانیں کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے، وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے، اور انہوں نے میرے سبتوں کو نہایت ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا قہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا، لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان کے قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے۔ تو بھی میری آنکھوں نے ان کی رعایت کی، اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا، اور میں نے بیابان میں ان کو بالکل نیست و نابود نہ کیا، اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا تم اپنے باپ دادا کے آئین و احکام پر نہ چلو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے آئین پر نہ چلے، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں۔ سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں، اور میں نے ان کو انہی کے ہدیوں سے یعنی سب پہلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا، تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ تو بہرحال یہ دونوں عبارتیں بائبل کی جو ہیں تو یہ
سبت کے حوالہ سے واضح کرتی ہیں کہ ہفتے کا دن سبت جو ہے یہ ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے کہ ہفتے والے دن بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کام جو ہے وہ ممنوع تھا، اور ان کے لیے سارا دن جو ہے یہ ممنوع تھا۔ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے جمعے کے روز کچھ وقت کے لیے کام جو ہے منع کیا ہے۔ سورۃ الجمعہ ہے، صفحہ نمبر 501، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جس وقت اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو ہمارے لیے منع کیا گیا کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تم نے کام نہیں کرنا، خرید و فروخت چھوڑنی ہے۔ لیکن جس وقت جمعہ کے وقت جمعہ جو ہے وہ ہو چکا، خطبہ وغیرہ ہو چکا، نماز ہو چکی، تو اللہ فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت نماز ادا کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو صرف جمعہ کا وقت جو ہے اذان سے لے کر نماز مکمل ہو جانے تک ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وذروا البیع کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خرید و فروخت تو چھوڑ دو لیکن اور کام جو ہے جمعہ کے علاوہ ان کے اندر لگے رہو۔ اس کو ہمارے عام محاورہ کے مطابق اگر سمجھنا ہے نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ خرید و فروخت چھوڑنا یہ صرف بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ کام کہ جو جمعہ کے اندر تاخیر کا باعث بن رہا ہے، جو جمعہ کے اندر تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دو، بلکہ جمعہ کی طرف جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اصطلاح کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو دلالت النص کی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام، ایک حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے، کوئی سبب موجود ہے، تو وہ سبب پھر جہاں جہاں بھی پایا جائے تو وہاں وہاں ہی وہ حکم لگتا جائے گا۔ اس کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں والدین کے احترام کے حوالہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب یہ اف تک نہیں کہنا، اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ اف کا کلمہ نہیں کہنا ان کے سامنے۔ یہ اف کا کلمہ جو کہنے کی ممانعت ہے تو وہ ناگواری کے ساتھ، کہ مثلا والدین نے کوئی کام کیا ہے تو آپ کو ناگوار گزرا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اف تانوں تے پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ پورا جملہ جو ہے نا، یہ کہ اف تانوں تے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اور اگر صرف اتنا بھی کہا جائے نا اف ناگواری کے ساتھ، تو یہ بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اف تک بھی نہیں کہنا۔ آگے کوئی لمبا جملہ تفصیل سے بولنا وہ تو دور کی بات ہے کہ جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے وہ کام نہیں کرنا۔ تو یہاں پر قرآن حکیم نے تو یہ کہا نا کہ لا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بس اف تو نہ کہو لیکن ہور پاویں انہوں نے گالاں کٹ دے رہو، یہ نہیں مطلب، بلکہ ہر وہ کام کہ جس کے اندر اذیت والا پہلو پایا جاتا ہے،
والدین کے لیے وہ اذیت بنتا ہے، ہر وہ کام اس آیت کی روشنی میں منع ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ اف کہنے کو منع کرنا نہیں ہے۔ اگر اصل مقصد یہ ہو نا تو پھر تو والدین کے سامنے یہ آیت پڑھنا بھی جو ہے نا وہ منع ہو جائے کہ والدین کے سامنے تو اف بولنا کوئی نہیں، اور آیت کے اندر تو اف موجود ہے، لیکن آیت پڑھنا منع کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذیت کے لیے نہیں وہاں پر اف بولا جا رہا۔ تو جہاں پر بے شک لفظ اف بولا بھی جا رہا ہے، آیت پڑھی جا رہی ہے تو لا تقل لہما اف کہا جا رہا ہے، والدین کے سامنے بولا جا رہا ہے، تو اف کا لفظ تو بولا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اذیت نہیں ہے والدین کے لیے، بلکہ یہاں پر تو والدین کے لیے تسکین ہے کہ والدین کو یہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے، اور اس کا ذکر کر رہا ہے بیٹا کہ والدین کے سامنے میں نے اف بھی نہیں کہنا، تو یہاں پر اف کہنا جو ہے وہ تو جائز ہو جائے گا، یہ ان کی تسکین کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن اگر ناگواری سے اف کہتا ہے تو وہ منع ہو جائے گا۔ تو ہر وہ کام منع ہو جائے گا کہ جو والدین کو اذیت دینے والا ہے، تو والدین کو گالی گلوچ کرنا وہ بھی ان کو اذیت دے گا تو وہ بھی منع ہے، والدین کو مارنا پیٹنا وہ بھی ان کو اذیت دے گا وہ بھی منع ہے۔ تو آیت کے اندر تو صرف اتنا کہا گیا ہے نا کہ ان کو اف نہیں کہنا، لیکن ہر وہ چیز منع ہو گئی کہ جس کے اندر اذیت والا سبب پایا جا رہا ہے، اذیت والی علت پائی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہ خرید و فروخت چھوڑ دینا یہ صرف ایک اسی طرح ہے کہ جس طرح اف کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جو جمعہ کے اندر تاخیر کا سبب بن رہا ہے وہ کام چھوڑ دو، جس کے اندر مصروف ہو کر تم جمعہ کے لیے نہیں جا رہے وہ کام چھوڑ دو۔ تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تجارت تو چھوڑنی ہے لیکن باقی کاموں میں لگے رہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام چھوڑنا ہے کہ جو جمعہ کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے نا تو اس کے بعد گھر والوں سے جو ہے نکلتے نکلتے رک کر کوئی دو چار باتیں کر لینا جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کہ بہت مجبوری ہے تو پھر تو چلو کرنا جائز ہے، لیکن اگر مجبوری کوئی نہیں اور نکلتے نکلتے کہتا ہے کہ چلو دو چار گلاں کر جاواں، تو یہ دو چار باتیں کرنا بھی جائز کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جمعہ کے اندر تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ تو حکم تو اتنا شدید ہے، لیکن افسوس کہ ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور بالکل اس وقت نماز جس وقت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ شدید چیز ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی آسانی کر دی گئی کہ صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہمیں کاموں سے رکنے کا کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تو بڑی سختی تھی کہ پورا دن کچھ نہیں کرنا، تو وہ ان کے لیے سختی تھی۔ اللہ اللہ، تو وہ اس کے اوپر عمل نہ کر سکے تو اللہ کا عذاب آ گیا، اور ہم بھی تو عمل کوئی نہیں کرتے تو ہم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھ اس بستی کے متعلق کہ جو سمندر کے کنارے پر تھی، ایلا نام کی بستی بحیرہ کلزم کی خلیج عقبہ کے کنارے پر تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ حد سے بڑھ رہے تھے ہفتے کے دن کے متعلق، ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن سمندر کی سطح پر، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں کوئی نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کو آزما کر رہے تھے ان کے فسق کی وجہ سے۔ تو ہفتے والا دن جب ہوتا تو ان کا گزر اوقات جو ہے نا، یہ ایلا والوں کا، وہ سارا مچھلیاں پکڑ کر ان کو خرید و فروخت، ان کی فروخت کر کے تو اسی سے یہ کمائی کرتے تھے۔ اب یہ باقی 6 دن جو ہے نا، جال بھی لگا لگا کے بیٹھتے، کانٹے لگا لگا کے بیٹھتے، لیکن مچھلی کوئی پکڑی کوئی نہ جاتی، مچھلی نظر ہی کوئی نہ آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے آزمائش تھی، یہ صبر کرتے تو یہ آزمائش ختم ہو ہی جانی تھی، لیکن انہوں نے صبر کوئی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو جانچ رہے تھے، اس کو آزما رہے تھے۔ تو آزمائش کچھ عرصے کے لیے ہوا کرتی ہے، پھر ختم ہو جایا کرتی ہے، تو یہ بھی ختم ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے۔ ہفتے والے دن مچھلیاں بڑی سامنے نظر آ رہی ہوتی،
سمندر کی سطح کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہوتی. اب ہفتے والے دن ان کے لیے پکڑنا منع تھا. یہ کنارے پہ پکڑ کے تو جس کو پنجابی کہتے ہیں کہ لوس دے رہندے کہ سامنے موجود نے تو یہ پھڑ سکتے کوئی نہیں. تو یہ ہفتے والے دن ان کو بڑی پریشانی ہوتی کہ مچھلیاں سامنے موجود ہیں اور ہم پکڑ نہیں سکتے. باقی دنوں میں یہ پریشانی ہوتی کہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مچھلی آ کوئی نہیں رہی. تو یہ ان کے لیے تھوڑا اللہ نے ایک آزمائش بنا دی، مصیبت ان کے لیے بن گئی. تو انہوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے کہ چلو جی ہفتے والے دن تو ہم نے کام نہیں کرنا، لیکن جمعے والے دن اور اتوار والے دن تو کرنا جائز ہی ہے نا. تو جمعے والے دن یہ سمندر کے کنارے سے تھوڑے فاصلے پر جو ہے نا گڑھے کھود دیتے اور نالیاں بنا کے جو ہے نا ان گڑھوں تک پہنچا دیتے. لیکن سمندر والی سائیڈ جو خلیج عقبہ والی سائیڈ ہے نا اس جگہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ بند ایک بنا رہنے دیتے، تھوڑی سی مٹی رہنے دیتے. آگے نالی جو ہے نا وہ کھینچ کے لے گئے ہوتے اور آگے گڑھا بنایا ہوتا. جس وقت ہفتے والے دن صبح دیکھتے کہ مچھلیاں اب کافی تعداد میں آ گئی ہیں تو وہ تھوڑی سی جو مٹی کی رکاوٹ رکھی ہوتی تھی نا تو اس کو ہٹا دیتے. تو کہتے کہ مچھلیاں نو تے اسی ہاتھ بھی نہیں نہ لایا، مچھلی تے نہیں نہ پھڑی اسی، صرف تھوڑی جی مٹی سائڈ تے کیتی نا انہیں نال کی ہو جاندہ ہے. تو اب ہوتا یہ کہ وہ چونکہ مچھلیاں سمندر کی سطح کے اوپر بڑی کثرت سے آئی ہوتی، سمندر کا پانی تیزی سے ان نالیوں میں جاتا تو وہ مچھلیاں بھی ان نالیوں کے اندر آ جاتی اور آگے گڑھے بنے ہوتے تو مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر آ جاتی. جس وقت یہ دیکھتے کہ پانی گڑھوں کے اندر بھر گیا ہے، مچھلیاں آ گئی ہیں کافی ساری، تو یہ پھر تھوڑی سی مٹی جو ہے نا ادھر ڈال دیتے اور وہ نالیاں بند کر دیتے کہ یہ مچھلیاں واپس نہ جائیں. تو اب یہ قابو تو ان کو ہفتے والے دن ہی کر لیا، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو اتوار والے دن صبح آ کے پکڑ لیتے، ان سے گڑھے میں سے نکال لیتے اور کہتے کہ ہفتے والے دن تو ہم نے نہیں نہ کچھ بھی کیا، ہفتے والے دن تو ہم نے تھوڑی سی بس مٹی پہلے ہٹائی تھی اور وہ بھی بعد میں ہم نے تو رکھ دی، ہم نے تو اس کو بھی ہفتے والے دن جو واپس رکھ دیا تھا. ہمارا تو ازالہ ہو گیا نا، جو ہم نے کرتوت کیا تھا کہ مٹی ہٹائی تھی تو اس کا تو ہم نے ازالہ کر دیا، تو ہمارا تو کوئی قصور ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یا کبھی یہ یوں کرتے کہ جال لگاتے جمعے والے دن اور اتوار والے دن آ کے اس جال کو نکال لیتے، درمیان میں ہفتے والے دن کافی ساری مچھلیاں جو اس میں پھنس چکی ہوتی. یا کانٹا لگاتے جمعے والے دن اور اتوار والے دن آ کے نکال لیتے، اس میں کوئی نہ کوئی مچھلی پھنسی ہوتی. تو یہ اس طرح کے ہیلے بہانے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ یہ مچھلیاں قابو تو ہفتے والے دن ہی آ رہی تھیں، بے شک وہ جال کے ذریعے آ رہی تھی یا وہ کانٹے کے ذریعے آ رہی تھی یا گھڑوں کے ذریعے آ رہی تھی، لیکن قابو تو وہ ہفتے والے دن ہی آ رہی تھی. اگرچہ یہ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے مچھلیوں کو ہفتے والے دن، لیکن بہرحال ان کو پکڑ تو رہے تھے ایک انداز میں. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ کرتوت شروع کیا نا تو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. قالوا، تو جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کی طرف عذر کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی تو توقع ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ڈری جائیں. تو اب یہاں پر ایک گروہ وہ بن گیا ہے کہ جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، ایک گروہ وہ بن رہا ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے. لیکن ایک تیسرا گروہ وہ بن گیا ہے کہ جو ان روکنے والوں سے کہتا ہے کہ وہ بڑے بدبخت لوگ نے، باز ہونا آنا کوئی نہیں، اللہ نے انہوں دی ہلاکت دا فیصلہ کیتا ہے کہ تسی کیوں اپنی انرجی ضائع کر دیو، تسی کیوں ہر وقت انہوں نے سمجھاندے رہندے ہو، تسی چپ کر کے بہ جاؤ، جو ہوئے گا انہوں دا ویکھی جائے گی، انہوں دا انجام انہوں نے چھوڑو، تانوں کی مصیبت پئی ہے، تسی کیوں سمجھاندے ہو. تو کچھ لوگ یہ بھی تھے. اب یہ تین قسم کے گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک ان کو روکنے والے، اور ایک وہ کہ جو روکنے والوں کو تبلیغ سے منع کرنے والے، تبلیغ سے روکنے والے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس وقت انہوں نے اس بات کو بھلا دیا کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی، اللہ فرماتے ہیں أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ،
ہم نے ان کو نجات دی کہ جو برائی سے منع کر رہے تھے۔ تو نجات یافتہ گروہ جو ہے تینوں میں سے ایک ہوا کہ جو برائی سے منع کر رہے تھے وہ تو ہوئے نجات یافتہ۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کو ہم نے برے عذاب سے پکڑا۔ اللہ اللہ، جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے وہ ظالم لوگ تھے، جو تبلیغ کرنے والوں کو روک رہے تھے۔ اکرمہ تابی رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ان کا یہاں پر اللہ نے ذکر ہی کوئی نہیں کیا، ان کے متعلق اللہ نے یہاں پر خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اکرمہ رحمہ اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ جو ہے منع کر رہے ہیں ان کو اللہ نے نجات دی ہے، اور جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ان کو اللہ نے عذاب دی ہے۔ لیکن جو روک رہے تھے منع کرنے والوں کو، تو ان کے متعلق کیا معاملہ ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے اور قرآن حکیم کے اسلوب سے بھی جو نظر آ رہا ہے، قرآن حکیم نے ایک گروہ کو نجات یافتہ قرار دیا ہے اور اس کا باقاعدہ نام لے لیا کہ کون سا ہے جو نجات یافتہ ہے، تو وہ ہے کہ ینہون عن السوء، جو کہ برائی سے منع کر رہے تھے وہ نجات یافتہ ہیں، اور باقی سب کو اللہ نے الذین ظلموا کے اندر ہی شمار کیا ہے۔ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو بھی اللہ نے ظلموا کے اندر شمار کیا ہے، اور جو تبلیغ کرنے والوں کو روکتے تھے ان کو بھی اللہ نے ظلموا کے اندر ہی شمار کیا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روک رہے ہیں صرف وہ نجات یافتہ ہوئے ہیں، باقی دونوں گروہ جو ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک بات ایک اور انداز میں بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک گروہ تو ہو گیا جو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، ان کے متعلق ہو گئی صراحت کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو نجات دی ہے۔ ایک گروہ کے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ظلم کرنا ہے نا، تو اللہ نے ہفتے والے دن منع کیا ہوا ہے کوئی کام کرنے سے، اور یہ کر رہے ہیں ہیلے بہانے سے، تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر تو عذاب آیا ہی آیا۔ اب تیسرا گروہ جو ہے نا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بھی پھر آگے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ کہ جنہوں نے منع کرنے کی کوشش کی، پہلے ایک وقت تک وہ کوشش کرتے رہے، لیکن کوشش کر کر کے تھک گئے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار چھڑ دیو انہوں نے حالتے۔ ایک وہ گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، انہوں نے کہا چھوڑو جی، انہوں نے جان دیو، جو بھی کر دینے کرن دیو۔ تو ان میں سے جو کوشش کر کر کے تھک گئے ہوں تو شاید وہ بھی نجات یافتہ میں آ جائیں، کیونکہ انہوں نے بھی بہرحال منع تو کیا ہے نا، اور اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے منع کیا ہے برائی سے ان کو ہم نے نجات دے دی، تو انہوں نے منع تو کیا ہے، اب اگرچہ منع نہیں کر رہے لیکن منع کر کر کے تھک چکے ہیں، تو پھر جو ہے یہ رکے ہیں نا، تو وہ بھی نجات یافتہ میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے منع کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کی، یا کوئی سرسری ایک آدھ دفعہ کہہ دیا اور پھر چھوڑ دیا ان کے حال پر، تو وہ بہرحال عذاب کے مستحق ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ہم نے ظالموں کو برے عذاب سے پکڑا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس میں کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہاں پر پہلے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو برے عذاب سے پکڑ لیا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ عذاب کی پہلے کوئی اور صورت آئی، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے، وہ کوئی نرم صورت پہلے آئی، لیکن جس وقت یہ پھر بھی حد سے بڑھے تو پھر تو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ البتہ یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو دور حاضر میں بندر ہیں تو یہ ان لوگوں کی کوئی نسل ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی قوم جو ہے مسخ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اس کی آگے نسل کوئی نہیں چلتی، اور نہ ہی وہ آگے جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو ذلیل بندر بنائے گئے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے، مفسرین کی رائے ہے
کہ یہ 3 دن جو ہے اس کے اندر اندر یہ ہلاک بھی ہو گئے تھے، یا چند دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے تھے، آگے ان کی نسل وغیرہ کوئی نہیں چلی۔ یہ جو دور حاضر میں بندر وغیرہ ہیں تو ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی شکل میں یہ مسخ کیے گئے تھے، لیکن یہ بندر جو ہیں یہ اس سے پہلے سے جو ہیں یہ ان کی نسل موجود ہے اور اب بھی موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔